السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ کے لیے جو لیٹسٹ خبر ہے وہ کراچی والی ہے، اور وہ خبر ایک جاری تسلسل کا حصہ ہے، اور وہ تسلسل یہ ہے کہ احمدیوں کو پاکستان میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور ان کے کسی بھی سطح کے حقوق ان کو ریاست کی طرف سے دینے سے عملاً انکار کیا جا رہا ہے۔ اب جب یہ واقعات ہوتے ہیں تو اس وقت طبیعتیں فلیئر اپ بھی ہوتی ہیں، سوچتے بھی ہیں لوگ کہ کیا اب کدھر جائے گی بات۔ اچھا جی، اب کیا ہونا ہے؟ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ کوئی خبر بھی جو ہے وہ جنگل میں آگ کی طرح واقعتاً پوری دنیا میں پھیلتی ہے، اور اس پہ مختلف طبیعتوں کے مطابق مختلف رسپانسز ہوتے ہیں۔ چھوٹا دائرہ جو ہے اس میں یہ کہ جس نے وہ خبر پڑھی اس کے بعد اس نے اس کے اوپر اپنا ون لائنر تبصرہ کر لیا، وہ جیسا اس کا ذوق ہے اس کے مطابق اس نے کر دیا۔ جس کو غصہ آنا ہے اس نے غصے سے کر دیا، جس نے طنز کرنا ہے اس نے طنز کے ذریعے کر دیا، اور ساتھ ساتھ پھر اسی سے لوگ بیرو میٹر کی طرح اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اس کی ہیٹ کتنی آ رہی ہے، اس کا کیا درجہ حرارت کیا ہے۔ لیکن ایک وہ طبقہ ہے جو اس طرح کے ایک واقعے کو یا اس طرح کے واقعات کے تسلسل کو گریٹر پکچر میں دیکھتا ہے کہ اچھا جس جگہ یہ ہو رہا ہے اس کا کیا بنے گا، اور جن لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے ان کا کیا ہوگا، جو کر رہے ہیں وہ کہاں پہنچیں گے۔ اس کے اوپر پھر مختلف قسم کے تجزیات آتے ہیں، مختلف قسم کی کے آرگومنٹس آتے ہیں۔ تاریخی تناظر میں بھی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، اور مستقبل میں بھی اس کے امپیکٹس جو ہیں ان کو گیج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور ایک ابتدائی طور پر یہ بات ہے کہ جی خبر آ گئی، پریس ریلیز دے دیا، لیکن عامت الناس، جو عام آدمی جس نے ادھر سے پڑھا ادھر سے سنا اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اس نے محسوس کیا، اس کے لیے ایک سوال اور ایک جواب۔ پہلا اس میں بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی یہ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں۔ میں نے گزارش کی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ لبیکیے کر رہے ہیں، اور وہی نظر بھی آتے ہیں یہ کام کرتے ہوئے۔ اس عاجز کا، اس درویش کا یہ تھیسس ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ لبیکیے یا لبیکیوں ٹائپ جو اس طرح کی فورسز ہو سکتی ہیں پاکستان میں، وہ احمدیوں کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے، نہ کر رہے ہیں۔ بلکہ لبیکیے جن کے گھڑے ہوئے ہیں، جن کے کھڑے کیے ہوئے ہیں، وہ کروا رہے ہیں اور ہونے دے رہے ہیں۔ کسی ایک فریم آف ٹائم میں وہ پیچھے سے ہٹ جائیں، لبیکیوں کی جان نکل جائے گی۔ لبیکیوں کے جو جن ہے اس کی جان ریاست کے اور اسٹیبلشمنٹ کے طوطے کے اندر ہے، لہٰذا ان معنوں میں لبیکیوں کو الزام دینا فضول ہے۔ بلکہ اگر آپ ان کا کوئی مزید ڈیپ مطالعہ کریں، جماعت اسلامی کی پھر کوئی نہ کوئی نڑی ڈٹا، کوئی تاریخ، کوئی آگا پیچھا، کوئی مودودی صاحب، کوئی دوسرے تیسرے نکلے، کوئی چین آف کمانڈ کا تسلسل، یا دیگر جو ہیں اہل حدیث ہو گئے، شیعہ ہو گئے، وہابی ہو گئے، سنی ہو گئے، جو ان کے مختلف فرقے ہیں، پرویزی ہو گئے، کچھ نہ کچھ ان کا آگا پیچھا ہے۔ ان کے تو ظاہر ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ جو پہلا ان کو جو انہوں نے ہینڈ پک کیا تھا ایک خادم رضوی،
اس کے پاس بھی کوئی کریڈینشلز نہیں تھے، اور جو اب لڑکا اس کا آگے کیا ہوا ہے اس کے پاس بھی کوئی کریڈینشلز نہیں ہے۔ اس غبارے میں ساری ہوا اسٹیبلشمنٹ کی ہے۔ پاکستان میں کوئی اس طرح سے کہے نہ کہے، لیکن دنیا کہہ رہی ہے۔ ابھی جسٹ اسی ہفتے میں فرنود عالم نے جو ایک گفتگو کی ہے شمس الدین حسن شگری کے ساتھ، وہ چاہے وہ ابھی تک چند ہزار لوگوں تک ہی وہ بات پہنچی ہے، لیکن ایک معین تحقیقی اور سکہ بند بات تو کر دی ہے انہوں نے کہ یہاں مذہب کا وہ ایشو ہی نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ پاور گیم ہے، اور پاور گیم میں جو سوٹ کرتا ہے ان کو آگے کر کے جن سے مزاحمت کا خوف ہے، یا جن کو جو ان کے انگلیوں کے اشاروں پر نہیں ناچتے، ان کو رستے سے ہٹاتے چلے جانا ہے۔ البتہ ایک اب سوشل پولیٹیکل سیناریو میں اس احمدی شہادت کو سامنے رکھ کے ایک بات کرنی ضروری ہے کہ کیا صرف احمدیوں کے اوپر جن چھوڑے جا رہے ہیں؟ نہیں۔ دوسری طرف ایک ان کی ایسی پارٹی ہے جو اگرچہ ان کی اپنی کھڑی کی ہوئی تھی، وہ بھی ہینڈ پکڈ تھے، لیکن وہ ان کے جو فیوچرسٹک پلانز ہیں، ان پلانز کے ساتھ جب ٹکرائے ہیں تو ان کی جتنی بھی اکثریت تھی، ان کی جتنی بھی سیٹیں تھیں، ان کا جو کچھ بھی پلے تھا، اس سارے کو ملیامیٹ کر کے تو انہوں نے کہا جو توں وہ اندر ایسی کچھ نہیں کرن دینا۔ پھر کل تک کے جو ان کے اوپر ایک اینٹ سے اینٹ بجانے والا تھا، دوسرا جو تھا وہ ان کو للکارے مارنے والا تھا لندن سے بیٹھ کے گجرانوالے کے جلسوں کو خطاب کرتے ہوئے، اس کے چھوٹے بھائی نے وزیر اعظم بن کے کہا کہ جی میں تو سپہ سالار کی جوتیوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں سمجھتا اپنے آپ کو، بس کم مک گیا۔ تو ملک کون سا اور آئین کون سا، رول آف لا کون سا اور حقوق کون سے؟ ایک صرف فرق ہے کہ لکھت پڑھت میں، تحریر میں اور آئین کا جو بھی کتابچہ ہے اس وقت موجود، اس میں کسی کا نام لے کر اس کو حقوق سے جواب نہیں دیا گیا۔ حاصل حقوق کسی کو بھی کوئی نہیں ہے۔ اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے، اور احمدی شہادت ہو گئی، احمدیوں کے اوپر جمعہ پڑھتے ہوئے گرفتاریاں ہو رہی ہیں، عرصہ حیات تنگ کرنے کی جو مختلف قسمیں ہیں، وہ ان کے نتیجے میں صرف عقل چکراتی ہے عام آدمی کی کہ اچھا اننے مسائل نے، اور وہ سارے کے سارے لا ینحل قسم کے مقام کو پہنچے ہوئے ہیں، تو پھر صرف احمدیوں کے ساتھ یہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے باقی دھڑے موجود ہیں پاکستان میں، ان دھڑوں میں سے کسی کے لیے انہوں نے آئینی طور پر خون اور حقوق سستے نہیں کیے ہوئے، اور دو تین قسم کے حملے بیک وقت جاری ہیں۔ میڈیا کا حملہ یا میڈیا بلیک آؤٹ جو ہے وہ ایک الگ حملہ ہے، وکلاء کی تنظیموں کے وہاں جو اپنے دائروں میں اور بار کونسلوں کی حد تک ہیٹ سپیچ کو سیمی لیگل اور پیرا لیگل لیول پہ عام کرنا اور پروموٹ کرنا، یہ دوسری قسم کا حملہ ہے، اور پرچے دینا اور ناواجب گرفتاریاں کرنا اور احمدیوں کو ایک طرح کے خوف کے سائے میں رکھنے کی کوشش کرنا تیسری طرح کا حملہ ہے۔ سوشل ایکسیپٹنس اور معاملات روز و شب میں
ان کی موجودگی، ان کے کاروبار، ان کے کام کرنا، ان کی دکانداریاں، جو بھی ان کی حیثیت ہے اس کے مطابق ان کا وائبرنٹ رہنا، اس کے رستے میں پتھر رکھنا، روڑے اٹکانا، کلہاڑے چلانا، اس کے تبر چلانا، وہ ایک اور طرح کا حملہ ہے۔ ان سارے حملوں میں کوئی شیعہ، کوئی اقلیت، کوئی سکھ، کوئی عیسائی احمدیوں کے ساتھ اشتراک نہیں رکھتا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اندرونی طور پر ملک میں اور خارجہ امور کے لیول پر، باہر کی دنیا میں ڈپلومیٹک لیول پر اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جہاں تک اخباروں کا اور ٹی وی چینلوں کا تعلق ہے، وہ مشال خان کی لنچنگ کو اور ان کو موب کے ہجوم کے لاٹھیاں اور ڈنڈے برسا کے مار دینے کو، اور سری لنکن والے کی لنچنگ کو تو بہرحال کئی ہفتے تک چلائیں گے، کئی ٹاک شوز ان پہ ہوں گے۔ احمدی کی لنچنگ پر ہر طرف بلیک آؤٹ رہے گا۔ ایک ٹی وی چینل جو ہے جن کی تاریخ ہے، یعنی ڈان کی، کہ وہ بہرحال خبر کو دیتے رہتے ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ایک کال آ جائے گی چناب نگر سے، اس کال کو ہم سن لیں گے، بس بات ختم۔ اور جب کہیں پہ بھی کچھ نہیں ہوگا تو یہی بہت ہے، ظاہر ہے وہ اس سے علاوہ وہ کیا کر سکتے ہیں۔ کہتے بھی وہ یہی ہیں کہ ہاں جی اب بتائیں ہمیں اس کے علاوہ ہم کیا کریں۔ لیکن ایک دفعہ وجاہت مسعود صاحب لکھتے ہیں بڑا ڈر کے، بڑا وہ اس کے ساتھ رکھ رکھاؤ کے ساتھ، اور نپی تلی تحریر اور نپی تلی گفتگو آپ جناب کے لہجے میں، جب بھی کوئی واقعہ ہو۔ تو ایک دفعہ کراچی میں وہ جو ایک کہانی کا ڈرامہ رائٹر بھی ہیں اور کالم بھی لکھتے ہیں، مجھے اچانک نام ان کا میرے ذہن سے سلپ ہو گیا، وہ ظاہر ہے کہ وہ اس سے کمیونسٹ تھاٹ کے تھے، یا اس کے جو لبرل یا الحاد والے انداز میں لکھنے والے، ان کے اوپر جب توہین کا فتویٰ آیا اور وہ ان کے دوڑے ہو گئے سارے ملائیت کے دھڑے، ان دنوں جب میں نے وجاہت مسعود صاحب کو بات کرتے ہوئے سنا تو ان کی سانس پھول گئی تھی۔ ان دنوں انہیں وہ ٹھہراؤ والا انداز نہیں یاد ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر پھر ایسا ہوا تو پھر یہ کر دیں گے اور وہ ہو جائے گا۔ اس دن ظاہر ہے اس دھڑے کو، اس کوٹھڑی کو آگ لگی تھی نا، جس سے ان کا اپنا بھی تعلق تھا۔ باقیوں کو بھی غصہ آتا ہے، لیکن احمدی کی کال جو ہے وہ بس ٹھیک ہے، وہ ادھر سے ہمارے ساتھ یہ تو نہ کریں، آخر اس طرح کی کال آئی چناب نگر سے، اور اس طرح کی کال ان تینوں نے سن لی چپ کر کے۔ اس پہ سوال ورنہ وہ اٹھانا، مطلب وہ کیا سوال اٹھاتے اس پہ؟ ہم سوال اٹھانا چاہتے ہیں اور ہمیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، یہ ہمارا واقعہ ہوتا ہے، تو ہم اس کو کئی پہلوؤں سے دیکھیں گے۔ ہم اس سوال کو بھی زیر غور لاتے ہیں کہ جیسے امام جماعت احمدیہ نے بھی ریسنٹ جمعے کے خطبے میں فرمایا ہے آخر پہ، کہ وہ مجھے بھی بعض احمدی لکھ دیتے ہیں کہ جی وہ صرف دعاؤں سے کیا، کچھ اور بھی کرنا پڑے گا۔ ہمیں ان لکھنے والے صاحب کی دلیری پہ بہرحال حیرت ہوئی، ٹھیک ہے، ہم سے تو یہ ہمت نہیں ہوتی کہ اس طرح کی بات کر سکیں اور لکھ کے بھیج دیں کہ جناب ہمیں کچھ آپ یہ تحریک کر رہے ہیں تو ہمیں کچھ اور کرنا پڑے گا، یا کچھ اور بھی ہونا چاہیے۔ اصل میں جو میں نے اب تک کی جو گفتگو، جس کو پتہ نہیں کسی کو بے جوڑ بھی لگ رہی ہوگی، وہ اس کی بنیاد اسی فکرے پر تھی کہ عام بندہ
ایک فیلو کنٹری مین کے طور پر احمدی کو کچھ کہنے کی جرت نہیں کر سکتا جب تک ریاست یا اسے شے نہ دے یا اسے پلیٹ میں رکھ کر مخالفت کا ماحول پرووائڈ نہ کرے۔ ریاست نے یہ کام کر دیا ہے اور ہم اس کے لیے حکومتوں کو بھی متہم نہیں کرتے، مطلب میں ذاتی طور پر جن کو یہ چمٹی سے پکڑ کے لا کے بٹھاتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ کرنے یا نہ کرنے دینے کے فیصلے کرنے والے؟ مریم یا شہباز شریف یا یہ یا زرداری بلاول یہ کچھ نہیں ہے، کسی کھاتے کے نہیں ہیں۔ انہاں نوں تے ماں دوجی واری منگیاں سالن نہ دے، یعنی یہ جو ماں ان کی اسٹیبلشمنٹ، تو اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے، ہونے دے رہی ہے۔ جب ریاست کا وہ اعلیٰ ترین ادارہ جس کی گود میں باقی ہیں اور جن کی اب اشارہ ابرو کے تحت دوسرے چل رہے ہیں، وہ یہ گیم کھیل کیوں رہا ہے آخر؟ اس کو اس سے حاصل کیا ہے؟ اور دعا کے علاوہ کچھ اور کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ یہ دو سوال ہیں۔ بات یہ ہے کہ آئینی طور پر، سیاسی طور پر جماعت احمدیہ کا نہ کسی سے کوئی جھگڑا ہے، نہ جماعت احمدیہ ان مسائل میں الجھ کے ابھی تک اپنی انرجی برباد کر چکی ہے۔ جماعت احمدیہ اپنے کلیم میں یہ دعویٰ رکھتی ہے کہ ہم نے خدا تعالیٰ کے ایک بھیجے ہوئے کو مان لیا ہے، اور جو بھیجا ہوا جس کو مانا ہے اس کی بنیاد اس پر تھی کہ عیسیٰ مسیح کر دے گا جنگوں کا التوا، اور دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال، اور وہ مسیل مسیح کے طور پر آیا ہوا ہے۔ صبر اور حوصلے اور دعا، اس نے کہہ دیا کہ ہمارا ہمارا ہتھیار دعا ہی ہے۔ وہ تمام طرح کے انقلابات کو دعا کے ساتھ مشروط دیکھتا ہے، جس کی بیعت کر کے احمدی ہوتے ہیں لوگ۔ اس کے خلفاء اسی کے ڈیزائن کردہ جو آنے والے زمانوں کے لیے پالیسی ڈیسیژن لے لیا گیا ہے اس کی تحریروں میں اور اس کی تقریروں میں، اور خدا تعالیٰ نے جس طرح اپنے فرستادے کو کیا بتایا ہے، اس سے باہر خلفاء کہاں جائیں گے اور احمدی کہاں جائیں گے؟ ایک سوال البتہ ہو سکتا ہے جائز کہ احمدیوں نے تو ہتھیار دوسرا جو گن والا ہے وہ تو جماعتی طور پر کبھی بھی نہیں اٹھایا، اور سوشل درندگی کا ہمیشہ سے یہی لیول ہے۔ مولوی نذیر حسین دہلوی سے لے کے بانی جماعت احمدیہ کی موجودگی میں یہی حرکتیں تھیں۔ کوئی زمانہ نہیں ہے، کسی خلافت میں بھی اس میں امن نہیں رہا۔ 53 میں دوسری خلافت تھی، خلیفہ ثانی کا زمانہ تھا۔ 73-74 میں خلیفہ ثالث کا زمانہ تھا۔ 84 میں خلیفۃ المسیح رابع کا تھا، چوتھے خلیفہ امام جماعت احمدیہ مرزا طاہر احمد صاحب۔ اب موجودہ خلیفہ خامس ہیں، ان کا زمانہ ہے۔ کس زمانے میں امن رہا ہے؟ لیکن کیا خلفاء نے کسی زمانے میں بھی کچھ اور کرنے کا، دعا کے علاوہ کچھ اور بھی چاہیے؟ خلفائے احمدیت کچھ اور کے اس لیے نہیں ہے کہ اگر کچھ اور پہ ہی آپ کی تقدیر کا فیصلہ ہے تو پھر خدا بانی جماعت احمدیہ نے یہ کیوں قرار دیا کہ ہمارا ہتھیار ہماری دعائیں ہیں؟ ان کے فار دیٹ میٹر ان کے آنے کی بھی ریزن یہی تھی کہ دعا کی اہمیت، دعا کی حیثیت جب زمانے سے اٹھ گئی تھی، اسی لیے تو وہ بھیجے گئے تھے۔
اب اگر بندوقوں سے ہی فیصلہ ہونا ہے اور ان کے جوابی ہتھ کنڈوں کے ان جیسا ہو کے ہی فیصلہ ہونا ہے تو خدا تعالیٰ کو اپنا اس زمانے میں مسیح موعود کی بعثت کی کیا ضرورت تھی؟ لڑ رہے ہیں، پہلے ہی سارے لڑ رہے ہیں، ایک نویں انہی میں سے وہ سارے ہی لڑ رہے ہیں آپس میں۔ تو وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ کی طرح اللہ تعالیٰ نے جو علیحدہ کیا ہے، ایک جماعت بنائی ہے، امت بنائی ہے ایک نئی، تو وہ بھی انہی کی طرح ہو جائے اور خلافت کے ہوتے ہوئے ہو جائے، یعنی خلیفہ موجود ہے۔ اور ہم جناب اس لیے یہ ہتھ کنڈے، مطلب ان باتوں کا یہ ہرگز مفہوم نہیں ہے کہ دنیا میں جو اٹیک کرنے کے، سنب کرنے کے، ختم کرنے کے، ایلیمینیٹ کرنے کے جو ہتھ کنڈے ہیں ہمیں ان کا شعور نہیں ہے، یا ہماری خلافت کو ان کا شعور نہیں ہے۔ خلافت احمدیہ کو ان کا بہت بہتر لیول پر ادراک اور شعور ہے الحمدللہ، اور عام احمدی ان ساری چیزوں کے ہجے اچھی طرح سمجھتا ہے۔ لیکن تمہیں ان موسموں کی کیا خبر ملتی اگر ہم بھی گھٹن کے خوف سے آب و ہوا تبدیل کر لیتے؟ یہ تو اس لیے ایک تو یہ وجہ ہے کہ ہم سے ہو نہیں سکتا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ سارے بدترین زمانوں سے گزرتے گزرتے وہ جو 40 اور 41 لدھیانے والے احمدی تھے وہ اتنے ہی رہے، وہ دلی والوں کی مخالفت سے اور پتھراؤ کرنے سے وہ 41 کے 11 رہ گئے، 53 کے فسادات میں وہ اتنے ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ اس جماعت کو بڑھا رہا ہے، صلاحیت کے لحاظ سے بھی، معاشی حیثیت کے لحاظ سے بھی، معاشرتی حیثیت کے لحاظ سے بھی، اور آنے والے زمانوں کے شعور کے لحاظ سے بھی، اور کرنٹ افیئرز میں بھی۔ اگر آپ دیکھیں، لمبی چوڑی مثالیں نہیں دیتے، یہ جن کو آپ پسو پڑے ہوئے نا پل پل میں کہ یہ کیا کریں۔ میں نے پچھلے مہینے ایک دوست کو کہا تھا کہ ایک ملک میں ایمبیسی خریدنے کے لیے اپنی بلڈنگ آپ کے لیے آپ کو لالے پڑے ہوتے ہیں، اور جتنے کی ایک ملک میں ایمبیسی کے لیے بلڈنگ، جو کہ اکثر پاکستان کے کرائے کے گھروں میں ہیں، تو صرف جرمنی میں 100 مسجدیں جو ہیں وہ آلموسٹ پایہ تکمیل کو پہنچنے والی ہیں۔ وہ ایک ایمبیسی کی بلڈنگ جتنا خرچ آ جاتا ہے اس کو اندر اتنا سسٹم بھی ہوتا ہے کسی ایک ملک میں، اور لوگوں کا شعور بھی اسی طرح ترقی کر رہا ہے، ان کی باقی کوششیں بھی اسی طرح جاری ہیں۔ ان کو اپنے ہونے پہ بھی، یہ ابھی جو چیمہ صاحب جن کی شہادت ہوئی ہے، ایک شہادت ہے جس دن ہماری 100 کے قریب شہادتیں تھیں پائے استقلال میں، تو اس دن بھی کوئی لغزش نہیں آئی تھی۔ تو جو 100 آدمیوں کے اوپر مطلب ایک دن میں 80-90 قبریں کھود کے اگر ہمارے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی ہے، تو ایک چیمہ صاحب کی مزید قبر کھود کے تو جماعت احمدیہ اپنے عقائد سے طائب ہو جائے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ طائب والا سلسلہ بھول جائیں آپ، وہ ہونا نہیں ہے۔ لیکن جو آپ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے پلے کچھ نہیں بچ رہا، یہ ہے اصل مسئلہ۔ اور جن لائنوں پہ آپ چل رہے ہیں اس کے لیے ایک الگ پروگرام چاہیے۔ آپ نے کے پی کے کا یہ حشر کیسے کیا، آپ نے بلوچستان کا یہ حال کیسے کیا، آپ کے سندھی کیوں سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کشمیر اب آپ کے پاس جو چیف صاحب کہہ رہے تھے نا وہ ہماری شہر آگے رہے گا، تھی اور ہے، اور وہ نہیں رہی نا، وہ اگلے ان پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہوں تو کیڑی شہر آگے ہو، وہ تو وہ 3-4 ہزار تالیاں پیٹنے والوں کے سامنے آپ کہہ لیں، وہ دنیا تھوڑی مانتی ہے، آپ خود جانتے ہیں کہ کشمیر وہ آپ دے چکے ہیں ان کو، کشمیر آپ دے چکے ہیں، بلوچستان آپ سے سانبھا نہیں جا رہا، بنگلہ دیش آپ سے الگ ہو چکا ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، محمد حنیف نے 4-5 منٹ کا کیا ہے ویلاگ آپ پہ، آپ کی تقریر کے اوپر، اس میں اس نے کہا تھا کہ آپ نے کہا ان کی نسلیں 1500 بندوں کی، تو نسلوں کی ان کا بات نہ کریں، آپ جیسے ایک وردی والے نے پہلے بنگالیوں کو کہا تھا نسلوں کی تک کیسے ہوگا، تو وہ نسلیں تو نہیں بدلیں، آپ کا جغرافیہ بدل گئی ہیں وہ نسلیں۔ یہ بڑی پتے کی بات ہے جو محمد حنیف نے کر دی ہے۔
آپ اصل میں تو اپنا بیڑا غرق کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، آپ کے پلے ککھ نہیں ہے، کسی کے پلے ککھ نہیں ہے، آپ کے فیصلے بتاتے ہیں کہ آپ غلط رخ پہ چل رہے ہیں۔ اور بلاسفیمی کے 1000 کیسز آئندہ آپ نے 10 سال میں کہا ہے ہم نے 4 لاکھ کے خلاف پرچے دینے ہیں۔ آپ پاکستان کو افغانستان بنانے کی طرف بگ ٹوٹ بھاگ رہے ہیں، دنیا آپ کو بالکل کسی اور طرح سے گیج کر رہی ہے، اور آپ اس گریٹر جو جیوگرافیکل پلیسمنٹ ہے اس کا سمجھتے تھے فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ کو لوگ وڑ رسیا سے کوٹ سوٹیا کی طرح رکھ رہے ہیں۔ اس میں جب آپ نے اپنا بیڑا غرق کر ہی لینا ہے تو میری عاجزانہ اوپینین کے مطابق احمدیت اور احمدیہ لیڈرشپ یعنی خلافت احمدیہ کے نزدیک آپ کے اپنی آپ پاکستان کو بنانے کا سہرا اور کریڈٹ ہم لیتے ہیں کہ ہم نے ساتھ دیا، پاکستان کو برباد کرنے کا جو خون ہے وہ ہم اپنے ہاتھوں پر نہیں لینا چاہتے۔ اس وجہ سے ادھروں تسی آؤندے ہو اسی اندر وڑ جانے ہیں، گیٹ بند کرنے تسی پھر کتیاں طرح پی جاندے ہو، اسی اگلے اندر چلے جانے ہیں۔ مرنا تساں ہے، یہ طے ہو چکا ہے، مگر ہمارے ہاتھوں سے نہیں مریں گے۔ اور کیوں مرنا ہے اتنی مطلب ایسے کیسے اتنے تحدی سے کہہ رہا ہوں، ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ خدا تعالیٰ اپنا فرستادہ بھیج کے زمینی بکواس کرنے والوں کے سامنے اللہ عاجز آ جائے، صف ہمیشہ لپیٹ کے رکھ دیتا ہے، وہ دمر اللہ علیہ، مطلب پیٹھ کے بال اٹھا اٹھا کے مارتا ہے۔ آپ وہ بدبخت بننا چاہتے ہیں آپ بنیں، لیکن آپ کی بدبختی، ذلت اور موت کا خون ہم احمدیہ ہاتھوں پر نہیں ملنا چاہتے، اتنی سی بات ہے۔ باقی جہاں تک ہجرت ہونی تھی ہجرت کر لی، لیڈرشپ کی ہوئی، عام احمدی بھی۔ ہاں کل ایک بندے سے، سیانے بندے سے پاکستان میں اسلام آباد میں بات ہو رہی تھی، 25 کروڑ آدمی ہجرت نہیں کر سکتا، اور جتنے احمدی پاکستان میں ہیں ان کے آدھے نہیں، ان کا چوتھا حصہ نہیں، ان کا 10واں حصہ نہیں، اس کا 1% بھی آپ قتل نہیں کر سکتے اس وقت۔ یہ ممکن نہیں ہے آپ کے لیے، اس سے پہلے آپ مارے جائیں گے۔ اللہ حافظ۔